السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد انسانی اور قومی اخلاقی قدروں کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں تو ریاستی انسانی معاشرے کی صورتحال نہ صرف انتہائی حد تک خطرناک اور خراب بھی ہے بلکہ ہم سبھی کے لیے فکر مندی کا باعث بھی ہے۔ ہمارا زمانہ نہیں رہا، زمانہ بدل گیا ہے۔ اس قسم کے کلمات ادا کر کے جان چھڑائی نہیں جا سکتی۔ اپنی انسانی اور قومی ذمہ داریوں کا سنجیدگی سے احساس بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں فکر کرنا ہوگی اس آئندہ کی نئی نسل کی جو کل اس ملک کا مستقبل ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں کل اس ملک کی باغ دوڑ ہوگی۔ ہم سب اپنے گھر اور خاندان اور اپنی ثقافتوں اور اپنی چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور دولتوں کی وراثتوں کی تو فکر رکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سب کچھ وطن کی جس بھی شاخ پر اس سے جڑا ہوا ہے اسے تو ہم خود ہی اپنی خود غرضی اور مفاد پرستیوں اور موقع پرستیوں کی تیز آریوں اور کلہاڑوں سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ ہماری کوئی جہالت ہے یا ہم کوئی بہت بڑے شیخ چلی ہیں؟ یہ کیسی خوش فہمیاں، چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں؟ مجھ بے وقوف کی سمجھ سے تو باہر ہے۔ دوستو، اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی کا ہماری یوتھ یعنی نوجوانوں کی تعداد 68% ہے، جو یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک کو بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہے، اور وہ خاصے اس پر فکر مند بھی ہیں۔ اور ہماری بے فکری کا عالم یہ ہے کہ ان کی رہبری اور رہنمائی کے ذریعے دور دور تک دکھائی نہیں دیتے، نہ سیاسی سطح پر، نہ معاشرتی سطح پر، نہ معاشی اور اخلاقی تعلیمی سطح پر، بلکہ ہر کوئی انہیں بطور اوزار اور ہتھیار کے استعمال کرنے کی سوچ اور دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ من حیث القوم ہم بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہماری اس نئی اور تازہ دم نسل کے نوجوان بیچارے کرے بھی تو کیا کریں؟ اپنی سی وی یعنی بایو ڈیٹا کی فائلیں اٹھائے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ حکمراں سیاسی جماعتوں کے سیاسی ایجنڈوں کے آسروں پر مسلسل استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کسی زمانے میں دبئی اور سعودیہ میں روزگار کے لیے بھیجنے والے بردہ فروش ایجنٹ بھگا بھگا کر آخر کمپنی کے دیوالیہ ہونے اور شیخ جی کے بدل جانے کی خبر سنا دیا کرتے تھے۔ دوستو، آج گلیاں ہوں، محلے ہوں، سڑکیں ہوں، چوراہے ہوں، چائے کے ہوٹلوں کی زبردستی کی چھینی ہوئی کرسیاں ہوں یا بند دکانوں کے خالی چبوترے ہوں، نوجوانوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ ان نوجوان بچوں کے پاس بہانہ تو گھر کے تنگ کمروں اور شدید گرمی اور ظالم گھٹن سے نکل کر باہر کی کھلی اور تازہ ہوا کھانے کا ہوتا ہے، جبکہ اصل حقائق اس کے برعکس کچھ اور ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ گھریلو معاشی تنگ دستی، والدین اور گھر کے دیگر بڑوں کی غصوں میں گھورتی آنکھوں سے شرمندگی، ڈپریشن اور ان کے اپنے اندر کی گھٹن سے ایک عارضی سا فرار ہوتا ہے۔ یہ بیچارے ان اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کا دانہ چگتے چگتے شام کے بڑھتے اندھیروں میں اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی گھورتی آنکھوں سے بھاگے ہوئے ان بیچاروں کو تازہ ہوا کا کوئی جھونکا تو کیا میسر آتا۔ باہر کے معاشرے کے بے رحم تھپیڑے بھی انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ سیاسی جرائم اور دیگر معاشرتی جرائم کی گندی اور آلودہ ہوائیں انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اب کوئی انہیں نشہ پکڑا دے یا کوئی پتھر پکڑا دے یا کوئی ڈنڈا اور گن پکڑا دے، یہ اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ سیاسی، سماجی، تعلیمی کوئی بھی شعبہ کسی قسم کی کسی بھی رہبری اور رہنمائی کا کوئی انسانی و اخلاقی فریضہ کی انجام دہی سے قطعی قاصر ہے۔ رٹے رٹائے طوطوں کی بھرمار ہے۔
کسی قسم کی کوئی ریسرچ اور تحقیق نہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی پیشہ ور ہو گیا ہے۔ ڈگریاں اٹھائے طالب علموں میں کوئی شخصیت سازی نظر نہیں آتی، صرف تعلیم کا شور ہے۔ تربیت سازی پر کسی کی توجہ ہی نہیں، نہ گھر والوں کی، نہ محلے والوں کی، نہ تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے والوں کی۔ ہر اسکول کا اپنا اپنا ایک تعلیمی نصاب ہے جو ہمیں یکجا ہی نہیں کرتا۔ کیا تعلیم صرف رزق کمانے کا ذریعہ ہے؟ رزق تو کئی دوسرے ہنر سیکھ کر بھی کمایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مداری بندروں کی تربیت کر سکتا ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ معاشی ضرورتوں کے ساتھ ہماری کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ سیاست کیا ہے، معاشرت کیا ہے، امامت کیا ہے، نظامت کیا ہے، صحافت کیا ہے، وکالت کیا؟ کہیں بھی تنظیم، نظم و ضبط، ڈسپلن نظر ہی نہیں آتا۔ دوستو، بسوں پر لکھا ایک پرانا شعر یاد آ گیا ہے، نہ انجن کا کمال، نہ ڈرائیور کی مہارت، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ بس یوں ہی ہم بھی اور ہمارا یہ ملک بھی اور اس کا فرسودہ گلا سڑا نظام بھی چل رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ہم اور ہمارا یہ نظام کب تک یوں ہی چلتا رہے گا، اور اس پرانی گھسی پٹی بس کو اس کے 22.5 کروڑ سوار افراد کب تک اور کہاں تک یوں ہی دھکا لگاتے رہیں گے۔ ریاست اور چیز ہوتی ہے اور حکومت اور چیز ہوتی ہے۔ ریاست ہوتی ہے تو سیاست بھی ہوتی ہے، سیاست ہی کے نتیجے میں حکومتیں بھی بنتی ہیں۔ حکومت ریاستی نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، اسے بزور دولت یا بزور طاقت بنانا درست اقدام نہیں۔ حکومت بنانے اور چلانے کا اختیار اور اصل ذریعہ ریاستی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کسی قسم کے ڈر، خوف اور جبر سے بھی مکمل آزاد ہوتے ہیں۔ حکومتیں بدلتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست اور ریاستی لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ نسلیں ضرور بدل جاتی ہیں، ریاستی زمین سے کوئی بھی نسل ہو وہ ہمیشہ جڑی رہتی ہیں۔ ریاستی افراد کے بالواسطہ یا بلا واسطہ حکومتی اختیار دینے کے اس سیاسی عمل کو انتخابات کہتے ہیں، اور انتخابات جمہوریت میں ہوتے ہیں، اور جمہوریت مجموعہ ہے جمہور کا، اور اس کا جنم بھی جمہور کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ جنم دینے والی ماں ہوا کرتی، اور ماں کا احترام کیا ہوتا ہے یہ بتانے اور سمجھانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ جسمانی لحاظ سے ہر جنم لینے والا بیٹا اسے بہتر طور پر جانتا ہے، حلال و حرام کا فرق بھی جانتا ہے، اور انسانی معاشروں میں اس قسم کے ناموں کی بدنامیوں کے بوجھ کو بھی جانتا ہے۔ اگر اسی جمہوریت کو جنم دینے والے جمہور چند ہزار روپوں کے عوض یا چند لیٹر مفت پیٹرول، راشن کے تھیلوں اور دیگر دوسری ضروریات کے لالچ میں اپنے مقدس ووٹ کی عزت اور حرمت کا سودا ہی کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں جنم لینے والی جمہوریت کیا کہلائے گی؟ اس کا عمل اور کردار پھر کیا ہوگا؟ دوستو اور مہربانوں، ہماری نام نہاد جمہوری سیاسی پارٹیاں عوام کے اس جمہوری مقدس حق کو کبھی ووٹ کو عزت دو تو کبھی عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دیتی ہیں، لیکن افسوس ہماری جمہوریت کی چمپئن سیاسی جماعتوں کی روایتی منافقتوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں، اللہ کی پناہ ان بیچاروں کی آنکھوں پر کولو کے بیل کی طرح جو کالی اور سیاہ عینکیں چڑھائی ہیں، ان بیچاروں کو تو ہر طرف سیاہیاں ہی سیاہیاں نظر آتی ہیں۔ ان غریب بیچاروں کا تو تاریک راہوں کا یہ طویل سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ فیض نے کیا خوب کہا تھا، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پر مارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیرے زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی۔ جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم۔
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ فکر کے اس پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔